ڈاکٹر وردہ مشتاق اغوا کے بعد قتل کا ڈراپ سین ہو گیا۔ میں ہوں میر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم اے نیوز۔ ایبٹ آباد ڈی ایچ کیو کی ڈاکٹر وردہ مشتاق قتل کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ 2 سال قبل چھٹی پر بیرون ملک چلی گئیں اور 67 تولے سونا امانتاً اپنی ایک سہیلی کے پاس رکھ دیا۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے اس امانت کی واپسی کا مطالبہ کیا تو جس پر ان کو اپنی جان دینا پڑی۔ پولیس کو جب ڈاکٹر وردہ مشتاق اغوا ہوئی تو ان کے اغوا کی رپورٹ بر وقت ان کے والد کی جانب سے کینٹ تھانہ میں کروائی گئی، لیکن پولیس کی روایتی سستی کی وجہ سے کر کے 4 روز ڈاکٹر وردہ مشتاق اغوا کے بعد قتل کا جب انہیں پتہ چلا پولیس کو، کسی مقامی لوگوں نے اطلاع دی کہ وہ گلیات کے علاقے میں ان کی نعش کو دفنا دیا گیا ہے تو وہاں سے اس کو نکالا گیا۔ تو اس کے بعد محکمہ صحت کے اہلکاران، جن میں لیڈیز، میل، فیمیل ڈاکٹرز اور محکمہ صحت کے عملے کے تمام افراد نے احتجاج شروع کر دیا، اور ان کے احتجاج میں سول سوسائٹی، سیاسی، سماجی، مذہبی ہر مکتب فکر کے افراد نے حصہ لیا۔ کل کا پورا دن ایبٹ آباد احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کی نظر رہا۔ آخر کار ڈاکٹر وردہ مشتاق کی نعش کے پوسٹ مارٹم کے بعد رات 10 بجے کے قریب ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور انہیں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ڈاکٹر وردہ مشتاق کو ہوس پرست، ہوس زر یا لالچ پرست انسانیت نے اس موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ انسان اس وقت چلتے دور میں کس پر اعتماد کرے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر وردہ مشتاق نے اپنی سہیلی یا اپنے کسی بھی اعتماد والے کے گھر جب یہ امانت رکھی تھی تو اس پر بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بینک میں رکھوانا چاہیے تھا، ان کو اپنے خاندان کے کسی افراد کے پاس رکھنا چاہیے تھا سونا، اپنے والدین یا اپنے کسی رشتہ دار کے۔ ایسا کیوں ہوا کہ وہ سہیلی کے پاس ہی رکھ کر گئی اور جب واپس آئے تو ان کی مانگنے پر جان چلی گئی؟ اس طرح کے کئی سوال اٹھتے رہتے ہیں۔ یہ تو ڈاکٹر وردہ مشتاق اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ حقیقت ہے کہ زن، زر، زمین جو ہوتی ہے یہ انسانی جان کے لیے سنگین خطرہ ہوتی ہے، اور قرآن بھی اس بارے میں واضح فرماتا ہے کہ جان سے بھی زیادہ اگر آپ کو مال عزیز ہے تو یہ مال اور اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے۔ وہ تو الگ ایک سبجیکٹ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چلے پولیس نے تفتیش کر دی، اب ملزمان کچھ گرفتار ہو گئے، ایک مرکزی ملزم جو ہے وہ فرار ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پشاور پولیس ٹیمیں بھیجی گئی ہیں، وہاں سے گرفتاری ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین اپڈیٹس کرتے چلیں گے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پولیس کو جب بھی اس طرح کی کوئی خبر ملے، کوئی مقدمہ رپورٹ ہو، تو اس پر بجائے سستی کا مظاہرہ کرنے کے فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ کسی کی جان جو ہے وہ بچائی جا سکتی ہے۔ اگر پولیس بر وقت کارروائی کرتی تو اغوا ہونے کے کتنے گھنٹے بعد ڈاکٹر وردہ مشتاق کا قتل ہوا، یہ سب کا تفتیش کے بعد سامنے آئے گا، لیکن اس میں اگر پولیس بر وقت اس میں کوشش کرتی تو ایسا واقعہ رونما نہیں ہو سکتا تھا، یا اس میں اس کو بچانے کی مدد مل سکتی تھی۔ بہرحال کسی بھی حادثے واقعے کے بعد جو بھی کمی کوتاہیاں یا غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم نے ان سے سبق سیکھنا ہوگا۔ آئندہ کے لیے کوئی ایسا واقعہ ہو تو اس میں ہم نے سب سے پہلے ان غلطیوں سے سبق اٹھانا ہے۔ یہ تو تھی آج تک کی، اب تک کی تازہ اپڈیٹس۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک ڈاکٹر وردہ مشتاق نہیں ہے، اس سے قبل بھی کئی ایسی قیمتی جانیں اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن ان کو بھی اسی طرح لیت الحال اور پولیس کی روایتی سستی کی نظر کیا جاتا رہا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اس طرح کے حادثات کو روک تھام کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کس پہ اعتماد کریں۔
دوست آستین کے سانپ نکلے، رشتہ دار وہ اعتماد پر پورا نہیں اتر رہے، تو انسان جب اپنے لیے کچھ اکٹھا کرتا ہے، کوئی دولت، کوئی چیز، لیکن اس کو اگر کہیں بھی اس کو چھپانے، رکھنے اور امانتاً رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جس پر ہم سب نے غور بھی کرنا ہے، اور آئندہ اپنی زندگی کو بس اللہ ہی کے ہاں اللہ ہی سے مدد مانگے۔ کوئی کسی کا اس دنیا میں، اس چلتے وقت میں، کوئی کسی کا خاص کر ہم سفر اعتماد قابل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں مزید بہتری کی، مزید اس میں گنجائش ہوتی ہے؟ تو آپ بھی اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور جو مزید اپڈیٹس اس مقدمے میں آئیں گی تو ہم کوشش کریں کہ اپنے ناظرین کو ان سے آگاہ کرتے چلیں۔ اسی کے ساتھ جا چاہوں گا، اللہ حافظ۔